احساس جب مر جاتا ہے تب تحریکیں چلتی ہیں بھائی. انسان سو جاتا ہے تب انسان کو اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے. انسان صرف آنکھ بند کر لے اسے سونا نہیں کہتے ہیں. سماج میں برائیاں عام ہے، آپ خاموش ہیں. وقار انسانیت کو مجروح کیا جا رہا ہے، آپ خاموش ہیں. آپ کے تشخصات پہ حملہ ہو رہا ہے، آپ خاموش ہیں. تو ایسی عوام کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قوم سو گئی ہے. یہ تحریک چلی ہے کہ آپ کو اندر سے بیدار کر دیا جائے، آپ کے احساس کو زندہ کر دیا جائے، تاکہ دنیا کے ہر محور پر رہیں تو اپنے آپ کو آپ پاودان نہ سمجھیں بلکہ اپنے آپ کو آسمان سمجھیں. قائد تحریک علامہ غلام رسول بلیاوی یہ تحریک لے کر کے چلے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ لوگوں جینا ہے تو میرے کارواں بن کر کے رہو اور زمین کی بستیوں میں آسمان بن کر کے رہو. سلیکٹڈ ٹاپک ہے، سلیکٹڈ ٹائم ہے. موضوع ہے تحفظ ناموس رسالت اور ہماری ذمہ داریاں. تحریک بیداری کے ایجنڈوں کا سب سے پہلا ایجنڈا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت ایکٹ بن جائے تاکہ وہ ساری زبانیں بند ہو جائے جو میرے نبی محمد رسول اللہ کی شان کے خلاف بولتی ہے. اس لیے کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا کوئی جرم ہے تو وہ ناموس رسالت کے خلاف بھونکنا ہے. تحریک چلی ہے کہ ایک ایسا قانون بن جائے کہ ساری بولتی ہوئی زبان بند ہو جائے اور سارے خطرات سے آپ بھی محفوظ رہے اور یہ سماج بھی محفوظ رہے. حضرات، تحفظ ناموس رسالت ایکٹ بولتے ہیں قانون کو. اب یاد رکھیں، قانون بہت بڑی چیز کا نام ہے. جس ملک میں قانون کی گرفت مضبوط ہو وہ ملک ترقی کرتا ہے. جس ملک میں قانون کی بالادستی ہو اس ملک کے لوگ بے خوف و خطر ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں. جس قوم میں، جس ملک میں قانون کے رکھوالے بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوں تو اس ملک کے لوگ دوسرے ملک والوں کے لیے ایگزامپل بن جایا کرتے ہیں. اور ملک کی قانون کی بالادستی ہوگی تو اس ملک میں علم آسمان کو چھوتا ہے. لیکن قانون ہے، قانون کی مضبوطی کی بالادستی کا نعرہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی قانون پر عمل نہیں ہو رہا ہو تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کون سی کمیاں ہیں اور ہماری کون سی ذمہ داری ہے جس ذمہ داری کی بنیاد پر پورا سماج امن و امان کے ساتھ قائم رہے اور امن کی بالادستی اور امن کی فضائیں پورے سماج میں قائم رہے. یہ تحریک چلی ہے کہ ایک ایکٹ بنا دیجئے تحفظ ناموس رسالت پر تاکہ وہ ساری زبان بند ہو جائے جو سستی شہرت کے لیے میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں بولتی ہے، اور قانون بن جائے تاکہ جو سیاسی مراعات ہو، سیاسی مفادات ہو یا تو سستی شہرت کو جو ذریعہ سمجھ رہے ہو، قانون بن جائے تاکہ یہ سارے مارکیٹ خود بخود بند ہو جائے. سمجھیے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
اور ان کی عظمت کے حوالے سے قرآن نے کیا بتایا؟ یاد رکھیں کہ اس دھرتی پر اگر ہم سر اٹھا کر کے جیتے ہیں نا تو صرف اور صرف اپنے مصطفیٰ کے صدقے میں جیتے ہیں۔ اس دنیا سے بات مت کیجیے اپنے حوالے سے، بات مت کیجیے اپنی زندگی کے حوالے سے۔ ہم جب بھی اسلام اور مسلمان کی بات کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور قرآن نے ایک کسوٹی بتائی ہے کہ عظمت شان مصطفیٰ ہے کیا۔ رب فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ لوگوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی آواز کو اونچی مت کرنا۔ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے نا تو دھیرے دھیرے بولتے، آہستہ آہستہ کلام۔ پیغمبر مسکرا کر کے کہتے ہیں ابو بکر اپنی آواز کو بڑھائیے، آواز نہیں بڑھا رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں۔ اتنا ہی میں طائر سدرہ جبرائیل امین تشریف لائے، آیت کریمہ لے کر کے آواز نہیں بڑھا رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اگر اونچی کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں انسان کے اعمال کی دو چیزیں، ایک ہے نیکی اور ایک ہے بدی۔ انسان نیکی کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان بدی کرے گا، بدی بڑھ جائے گی۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، گناہ کیا، نیکی کیا تو اس نیکی کی بنیاد پر یہ سارے گناہ مٹا دیے جائیں۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں اگر کوئی ایک گستاخی کرتا ہے تو اس کا انجام یہ ہے ان تحبط اعمالکم، کہ تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تجھے شعور تک نہیں۔ کیا پتا چلا؟ اگر شان مصطفیٰ میں اگر کوئی تھوڑی سی بھی گستاخی کرتا ہے اللہ اس سے شعور کو بھی چھین لیتا ہے۔